جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن نبیوں کو مبعوث کیا ان انبیاء سے بھی اللہ نے عالم ارواح میں پختہ عہد لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت عطا کروں گا، لیکن جب میرا آخری پیغمبر اور میرا آخری عظیم شان رسول آ جائے تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان پر ضرور بے ضرور ایمان بھی لاؤ گے اور پھر دین کے غلبے کے لیے ان کے معاون و مددگار بھی بنو گے۔ فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے عالم ارواح کے اندر یہ پختہ عہد لیا کہ اے میرے پاک پیغمبروں، میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا اور حکمت سے بھی نوازوں گا، لیکن جب میرا وہ پیارا آخری عظیم شان رسول آ جائے جو تمہارے پاس والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور دین کے غلبے کے سلسلے میں بھرپور ان کی مدد کرو گے۔ اور فرمایا کیا تم نے اب اس وعدے کا مجھ سے اقرار کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہاں ہم نے اس پختہ وعدے کا اقرار کیا۔ فرمایا اب تم گواہ بن جاؤ، میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اب جو شخص اس وعدے سے روگردانی اختیار کرے گا تو پھر وہی فاسق ٹھہرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے پیغمبروں سے، سارے انبیاء علیہ السلام سے عالم ارواح میں یہ پختہ عہد لیا اور یہ اقرار کروایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین خاتم المرسلین کی جب تشریف آوری ہوگی تو سارے کے سارے پیغمبر ان پر ایمان بھی لائیں گے اور دین کے غلبے کے لیے ان کے معاون و مددگار بھی بنیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان پیغمبروں پر جو کتابیں نازل فرمائیں ان کتابوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، آپ کی شان و عظمت کا ذکر کیا، آپ کے فضائل و محاسن کا ذکر کیا اور آپ کی ولادت کہاں ہوگی، ہجرت کار کے آپ کہاں تشریف لائیں گے، آپ سے متعلقہ ان باتوں کا تذکرہ کیا تاکہ ان انبیاء کی قوموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری طرح بصیرت حاصل ہو جائے۔ سورہ صف میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تمہارے پاس پہلے سے جو کتاب تورات موجود ہے میں اس کی صداقت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک عظمتوں والا شان والا رسول آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور جب وہ پیارے رسول تشریف لے آئے جن کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا، جس رسول کی آمد کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دی تھی، تو جب وہ عظیم الشان رسول تشریف لے آئے تو انہوں نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی بارہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں اور آپ کے معجزات دیکھتے تھے لیکن وہ جادو کہہ کر ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے عالم ارواح کے اندر
سارے پیغمبروں سے بھی وعدہ لیا، اور پھر ان پر جو کتابیں نازل کی ان کے اندر بھی آپ کا ذکر خیر کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ سے ان پر نازل کی جانے والی کتابوں کے ذریعہ سے مختلف اس دنیا کی قوموں کو، خصوصاً بنی اسرائیل کو پورے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگاہ کر دیا، باخبر کر دیا، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو، آپ اعلان نبوت کریں، آپ دعوت اسلام کا کام شروع کریں، تو ان لوگوں کو پہلے سے آپ کے بارے میں معلوم ہو، پہلے سے یہ منتظر ہوں کہ آپ کی تشریف ہونے والی ہے۔ جب ہی آپ اعلان کریں تو فوراً وہ ایمان لائیں، آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور پھر آپ کے دین کی مدد کے لیے اور آپ کے دین کے غلبے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں، اور وہ اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں، اپنے وسائل وہ دین اسلام کے غلبے کے لیے صرف کریں۔